انتظار کے جناب مولانا لطفی حسین نقوی صاحب کو کہ آج کے مجلس سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جائیں گے ان کی جو وہ جگہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. واہ پروردگار عالم، آپ مومنین مومنات کا جتنے قدم آپ چل کر زہرا کے لال کی مجلس میں آئے ہیں، پروردگار آپ کو ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے. جو حاجات لے کر میرے جوان بزرگ بچے نوجوان، میری مائیں میری بہنیں وہ بچیاں جو سکینہ کا ماتم کرتی لے کر آئی ہیں، پروردگارہ ان کے حاجات شرعیہ کو باب الحوائج کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے. پروردگارہ دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کا ذکر، اذکار، مجالس، ماتمداری، عزاداری جلوس ہوئے ہیں. جن نے جس حوالے سے بھی ان جلوسوں میں، ان مجالس میں یا یہاں ان اداروں نے اس ممکن کوشش سے جن مومنین نے مدد فرمائی ہے، پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جو یزیدیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں ان کو علی اکبر کے جوار میں جگہ نصیب فرما. پروردگارہ اس ادارے کو کامیاب و کامیاب فرما. جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو مومنین یہاں پردیس میں پریشان ہو رہے ہیں، تجھے جناب بیمار کربلا کی پریشانی کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما. پروردگارہ جن ماؤں کو تو نے آج تک اولاد نورینہ سے محروم رکھا، تجھے اس شہید کا واسطہ جس نے جنگ کے انداز کو بدل دیا تھا. پہلے کہتے تھے باغی مار رہے ہیں، لیکن عسکر کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ باغی نہیں، یہ نمازی تھا. اس کا واسطہ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو علی اصغر کے صدقے میں بیٹے عطا فرما. پروردگار جو مومنین مقروض ہو گئے ہیں، تجھے واسطہ باب الحوائج کا ان کے قرضوں کو غائب سے ادا فرما. اس یورپ اور یوکے میں رہتے ہوئے پروردگارہ ان بری ہواؤں اور فضاؤں سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور ان کا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء حق کا سہم اور سر پر قائم و دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جو راول پنڈی میں حالات ہیں، جی میں اس پہ آ رہا ہوں. پروردگار عالم تجھے واسطہ مظلوم کربلا کے امتحان کا، جہاں حسین نے یزیدیت کو نیست و نابود کیا تھا، آج اسی یزید کی اولاد دنیا کے کونے کونے میں مؤمنین پہ حملے، جلوسوں پہ حملے، عزائے حسین پہ حملے کر رہی ہے. پروردگار ان سوچوں کو، ان سازشوں کو، ان یزیدیوں کو نیست و نابود فرما. خصوصاً جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں راولپنڈی کے اندر جو حالات ہیں، پروردگارہ تو مؤمنین کو حفظ و امان اور ان کی مدد فرما. اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ وہ ملک بنا تھا کلمہ رسول کے نام پر، اور وہاں اگر آج اس قدر یزیدی ابھر کر سامنے آ گئے ہیں اور حسینیوں پہ اس طرح کے اٹیک کر رہے ہیں اور جلوسوں کو روک رہے ہیں، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس حسین کے چاہنے اور ماننے والے ہیں
کہ ہمیں موت سے کوئی خطرہ کوئی ڈر بے نہیں. شک بے شک. حسین کے نام کے پیچھے ہم کٹ مریں گے. ہمارا آخری خون کا قطرہ بھی جس سے حسین کی آواز آئے گی تم حسینیت کو نہیں ختم کر سکتے. بے شک بے شک. کیوں یہ اٹیک کرتے ہیں جلوسوں پر, کیوں یہ ماتمداروں کو روکتے ہیں, کیوں یہ آزاداروں پر وار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم امام بارگاہ میں کمرے میں بیٹھ کر حسین کو روتے ہیں, تکلیف انہیں ہوتی بے ہے. شک. ہم ماتم یہاں کرتے ہیں, دم ان کے گڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ حسین وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو وہاں کربلا میں شکست دی تھی, بے شک. اور یہ نہ ہو کہ کہیں یہ ہمیں شکست دے دیں. تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لائنوں کو, ان جزیدیوں کو پکڑ کر کفر کردار تک پہنچایا جائے, اور جتنے بھی ہماری مساجد امام بارگاہ ہیں ان پر صحیح طریقے سے سیکیورٹی اور ان کی حفاظت کی جائے. 5 بارگاہ جل چکے ہیں ابھی تک. جی وہ خبر آپ سنا رہے ہیں, ہم تک بھی پہنچی ہے. بات وہی ہے کہ ہم جتنا بھی احتجاج کریں وہ کم ہے. اس لیے ہم سب کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. یاد رکھیے گا, جس طریقے سے آپ مشن کی مدد کر سکتے ہیں, اگر زبان سے کر سکتے ہیں تو زبان سے احتجاج کریں, مال سے کر سکتے ہیں تو مال دیں, اگر جان سے کر سکتے ہیں تو جان دے کر مشن حسین کی حفاظت کریں. سبحان اللہ. تو ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں جو امام بارگاہ انہیں جلائے ہیں. پروردگارہ ان ہاتھوں کو شل کر دے جس طرح پیغمبر کو تماچا مارنے والوں کو تبت یدا ابی لہب. پروردگارہ ان کے ہاتھ بھی کٹ جائیں جنہوں نے مظلوم کربلا کے گھر کو, اور یعنی خدا کے گھر کو اور عباس کے علم کو آگ لگائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلند ترین صلوات. جی اب سب سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا, پامالی لاشوں کی بھی ہوئی, اور سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ بلند کر دیا. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ کے عین ترازوں میں معصوم کا منصب تل جائے. یعنی امام مظلوم کربلا نے نو کے نیزہ کو حسین نے قبول کیوں کیا, بس یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے مولا نے اس لیے نو کے نیزہ کو قبول کیا کہ تاریخ کے عین ترازوں میں معصوم کا منصب تل جائے اور کم ظرف ثقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھل جائے. اور نیزے کی نوک پر مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا, وہ جاہلو, نیزے کی نوک پر مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا کہ نانا کے زین کی عصمت سے عزیان کی تہمت دھل جائے. اور قبول اس لیے کی نوک نیزہ کی اس نے, مظلوم کربلا امام حسین علیہ مقام نے قبول اس لیے کی نوک نیزہ کی اس نے کہ میرا کٹا ہوا سر بھی دشمنوں سے پست نہ ہو, وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند, وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند. یہ کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو, حسین ہوتا ہی وہ ہے اور نقش ملوکیت کے مٹاتا گیا حسین. خلافت و ملوکیت, نقش ملوکیت کے مٹاتا گیا حسین, یوں قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین. نقش ملوکیت کے مٹاتا گیا حسین اور یوں قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین. ہو کر بلند سمر سے, ہو کر بلند سمر سے نیزے کی نوک پر ہے پست کون, یہ سب کو دکھاتا گیا. ہے پست کون, یہ سب کو دکھاتا گیا حسین. حسین
اور مظلومیت سے ظلم کی دجیاں اڑا گیا. واہ 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 مظلومیت سے ظلم کی دجیاں مظلومیت سے ظلم کی دجیاں اڑا گیا اور زینت یزید لہو میں مٹا گیا. مظلومیت سے ظلم کی دجیاں اڑا گیا حسین اور زینت یزید لہو سے مٹا گیا. کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک لوکے کی نیز پر لوکے نیزہ پر مظلوم کا سر. کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا. جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا. بر محمد البیت محمد صلوات. قبولیت دے واسطے بیمار مؤمنین مومنات دی شفاحت دے واسطے گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس مجلس دے حقیقی وارث اپنے آقا و مولا دی آمن دے واسطے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت عظیم عبادت تسی کر رہے ہو. یہ وہ عبادت ہے جسے وحدہ اللہ شریک بھی تھوڑے نال شریک. ایک سونی جی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیگر صلوات. رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب. بسم اللہ. ثبت قلوبنا علی الدین کیا مفرج الہم والغم فرج ہمانا وغمانا یا اللہ سونی جی صلوات. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس غازی دی ذات بلند تر صلوات. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا ہے و نعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بعباد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم
मौसिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन سبحان اللہ المنتجبين المنتخبين المظلومين ويا سلطان الصابرين الذي حرمه إلى الكوفة والشام سیدہ کمر بند دی میں کو لوڑ نہیں تے میں کو پوندنی اور بلاوے بسم اللہ کرا روم نالے ہو تو ستے روندے بیٹھی ہو زینب دی لٹنو میں دساواں جو حسین نو کی میں لٹ دے رہے اجا زہرا دلال زمین کربلا تے آئے کوئی امام گھن گیا ہے کوئی پوشاک لہینداری کوئی کمر بند لہاونا ہے اللہ لعنت کرے اس لائن آپ روایت کریں دے جدہ شام تھی گئی ہے لاشاں پمال ہو گئی ہیں لوگ اپنے اپنے خیمے ٹر گئے ہیں میں چھپدا چھپاندہ لکدا ہویا لکاندہ ہویا اتھی آیا جتے حسین دی لاش ہے جزاکم ربکم آدھائی میں آیا میں ڈٹھائے حسین دا کمر بند موجود آئی وہ کمر بند آئی جڑا نانے رسول دیتا آدھائی میں آکے اندھیرا کوئی ویکھنا لنا میں کو کوشش کی تھی میں کمر بند نو ہاتھ رکھا ہے جو میں کمر بند لہا گنا کیڑا غریب آئی حسین تیرا ضربان دے نال زبابی ہوئے ان لائن لاش پہ لٹیں دنا دے میں کمر بند نو ہاتھ رکھا ہے جو میں لہاواں جدا میں کمر بند نو ہاتھ رکھا ہے حسین دا سر تے لاش دے نال کوئی نہ ہاتھ میرے امام دا اٹھائے کمر بند تے آئے الائین آدھا ہے جدا حسین دا ہاتھ کمر بند تے آیا ہے میں آس پاس ڈٹھائے کوئی شے ملے جزاکم رون علی اور روندے ہو سوال کردن لوگ شیعہ روندے کیوں ہیں میں آدھا رانا سے مردے کیوں نہیں جنہ دے مولا نو لٹھیں دے رہے جزاکم ربکم یاد ہے میں آس پاس جٹھائے تلوار دا ٹوٹا ہویا ٹکڑا ملا اس لائن نے چاہے حسین دے ہتھاں تے ضربہ مارنیاں شروع کی دیا کربلا دا میدان ہلن لگ پہ غریب دے کپے ہوئے گا جوالان دیئے کمر بند دی میں کو لوڑ رہی میں کو پوندنی اور بلاوے سیدہ دا بے پرد نہ کر ہائیو لاش میڈیو متا بھین میں کو گھل لاوے سیدہ دا کال ڈھینڈل ہے میڈیا لاشا چو بہن لنگنے نیان کچاوے تے حسین پابند شریعت داو متا حرف حسین آوے سیدہ دے میں رسول دا پترا او پانی شریعت دلالا میری لاش نو اریان نہ کرو متا بھینا آوا جزاکم ربکم شرم کر کے روندے ہو نیاز حسین آئین علی دیاں دیاں
دساواں جو حسین دی لاش تے زینب و کلثوم کیویں آئی ہیں جداں زیور ملے نے زیور آکھنا اکبر دی شادی دے زیور رسیاں دی شکر اچ بابا ملے آئین سائن آدھی رباب کلثوم رکیا ہاتھ اگے وداؤ اکبر دی شادی دے زیور پواما زیور پا کے بے مہار بے پلانا اٹھاں تے سوار کی دیا نے آج 12 یا 13 محرم نو آ مقتل اچ پہنچی ہیں مقتل دیا کتاباں لکھ دیا میں نے رب اکبر دی قسم جدہ مقتل اچ علی دیاں دھیاں آئیاں نا اجا اٹھ نائن بیٹھے علی دیاں دھیاں لہ پائیں جزاکم ربکم اٹھ دی بڑی بلندی ہوں دی گھوڑے تو نام نہ اٹھائیں اٹھ تو لتھیاں کیویں لتھیاں آدھا پیاں باؤں اوکھے ویلے ملانی آئی تے عباس دی بھین براکوں ڈٹھا اوکھا لاندا ہائے وہ بان دے وچ ہر مقتول نے آن دی ماں کو تے رون علی کیڑے گالے عباس دی لاش زمین کربلا تے بلند ہوئی ہولے ہولے وعدہ دی عباس ہومن وہ تے کوئی آپ لہوا جزاکم ربکم جناب سائن لاہون لگی عباس دی آواز اکبر میرے بازو کول کوئی میں مجبور ہوں توڑے تو تا پوچھنی جے کیا ہو لتھی میرے سائن لتھی اون پاسے ٹوریے جائیں پاسے بھرا دی لاش آئی بس رونا لیو تھک گئی آخری جملہ پہلے مصاحب دا اس پاسے ٹوریے نا لیکن میری سائن نو حسین نظر نہیں آنا اللہ اکبر ایک باری عقل مار کیا دیں سجان تو زمانے دا امام میں نو دسا حسین کن گیا ہے لتا تائی تھائی آئی بلن علی ماں دی دی نہیں لتا تائی تھائی آئی اللہ جانے نظر کیوں نہیں آندا میرا امام فرمیندہ ہے پپے بول نہیں جڑا سامنے پتھرہ دا ڈھیرے ایو تنے برا حسین دی لاش پہ بھی میں آئیے جی میں جیک تو پانی آندھو بسم اللہ پڑھ کے پتھران دے ڈھیر دے کول زینب بہ گئی اور شریف و ڈن مار دے روان علی مومنین و مومنات سیدہ جملہ نہیں پڑھ سکتا ہاتھ بن کے پوچھ دا زینب دے ہاتھ آزاد آئین بیویاں دے ہاتھ پسے گردن آئین کیویں پتھر ہٹیں دی رہی کیویں تلواراں دے ٹکڑے نیزے دے ٹکڑے ہٹیں دی رہی سیدہ ایو جملہ پڑھدا رہندا جو علی دی دی آئی ایک واری آقا ہو سستی رہو تلوارو نیزو چھوڑ دیو میرے حسین دی لاش جنا بیرا دی لاش نظر آئی ہیں سائن دی دید پئیے حقن مار کیا دیئے منو دسا مدینے علی محمد پتر حسین تو میں آوازان دی اممہ زہرہ دلال حسین تو میں جنا زینب نے سوال کی تائش غریب دے کپے ہوئے گا جو آدھی پترہ مویا میں حسین بیراوہ مویا میں بتیجیاں مویا میں غریبہ جدا میری سائن دے دید پہی آواز حسین تیرے کات دیاں انگلیاں چار کیوں ہے جدا بے بے نے ڈٹھائے میں نے برا دے ایک انگلے کائیں کاٹ کے دیئے بے بی آدھی ہاتھ دیاں انگلیاں چار کیوں ہے غریب آدھائی زینب میں تے بات سوال کری وہ پہلے دسا تینی چادر کی لے گئی جزاکم ربکم آفرین آواز آدھی منو دسا تیرے چادر کن گئی ہے بی بی آدھی جاتا ہے آخری ضرب چلی آئی اللہین میرے خیمے جا گئے میری چادرہ لٹیا گئی ہیں کبرا دا تاج لٹیا گئے اما بعدو فقد
جزاکم ربکم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقانہ الحمید اصدق الصادقین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہنجو پون کے صلوات پر والے محمد ذات دے مولا تو نے سوائے غم حسین دیکھے غم اس نہ روا سخی کے ماتم کو بند کر کے تو چھین لے دل کا چین میرا سخی کے ماتم کو بند کر کے تو چھین لے دل کا چین میرا کرے گا پھر بھی یوں ہی شفاعت میری میرا شاہ مشرقین میری تو مجھ پہ جتنے ستم کرے گا صبر کروں گا چپ رہوں گا تو مجھ پہ جتنے ستم کرے گا صبر کروں گا چپ رہوں گا مجھے تو منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین میرا یزید تیرا حسین میرا حسین ذات بلند تر صلوات اسلامی محترم کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں مجلس آزاد سن سماعت فرما رہے ہیں مصائب حسین مصائب آل محمود پہ رو رہے ہیں اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں آپ کی کو آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا بس اتنا ہی ذکر ہے کہ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی وہ ہیں کون جن کی محبت آپ اور ہم پر فرض ہے اور قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے وہ ہیں کون یہ وہ ہیں جن کا اٹھنا اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے جن کا بیٹھنا اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے کبھی اس نے چاہا کہا کہ قیام اللیل کر لو تو یا رات مصلی پہ کھڑے ہو گئے کبھی اس نے چاہا کہ نہیں آج نماز نہیں مصلی پہ نہیں آج تمہیں سونا ہے تو یہ اس کے بستر پہ سو گئے اور ایسے سوئے وَمَن یشری اس طرح سوئے کہ وہاں ندا غائب سے آواز آنے لگی کوئی ہے جو آج اس سونے والے سے سونا خرید کر مجھ اللہ کو دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک ملک ہے جو وردی پہن کر باہر آیا اور کہا پروردگارہ جب پہلے کبھی بھی بھیجتا تھا تو مجھے بھیجتا تھا آج یہ اعلان کیوں ہے کہا دیکھو مجھے سونا بڑا پسند ہے شب ہجرت سونا بڑا پسند ہے اور میں اللہ کبھی دنیا کے بازار میں گیا نہیں سبحان اللہ یہ نہ ہو کہ دنیا میں بازار میں جاؤں اور وہاں کے حالات نہ سمجھ سکوں اور کہیں لٹ جاؤں کوئی ہے جو وہاں جا کر یہ سودا کرے میرے لیے اور یہ سونا مجھے خرید کر دے یہ اللہ کی رضا ہے جبریل آگے بڑھے کہا بار الہ ڈاکیہ پوسٹ مین تو میں بن کر جاتا تھا تو آج بھی اگر اجازت ہو تو میں ہی چلا جاؤں کہا جاؤ سونے والے سے سونا خرید کر لے آؤ اللہ اکبر اب جبریل آئے سونے والا اس طریقے سے سو رہا ہے جو زندگی میں کیسے ایسے نہیں سویا پہلے سبحان اللہ جی آ کے سرانے کی طرف کھڑے ہوئے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہتے ہیں وہ سونے والے او سونے والے سونے والے نے کروٹ لی کہا کیا ہے اللہ اکبر اللہ کہا سونا خریدنے کے لیے آیا ہوں کہا اچھا کیا دو گے سبحان اللہ جاگے نیاز حسین ایک کروٹ بدلی اور پوچھا کیا ہے کہا سونا خریدنے آیا ہوں کہا کیا دو گے کہا تم کیا لو گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب سونے والے نے یہ کہا کہ خریدار کون ہے کہا وحدہ لا شریک ہے سبحان اللہ کہا جب اتنا بڑا خریدار ہے تم بیچ سے ہٹ جو وہ جانے اور ہم جانے تم درمیان سے ہٹ جاؤ چلے جاؤ وہ جانے اور میں جانوں اچھا بات ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ آ گئی ڈائریکٹ درمیان والا ہٹ گیا اللہ نے کہا کیا لینا ہے سونے والا کہتا ہے تجھے کیا دینا ہے وہ کہتا ہے تم نے کیا لینا ہے پہلے تم بولو یہ کہتا ہے پہلے آپ بتاؤ تو جب تم متیں حد سے بڑھنے لگی تو سونے والے نے کہا اچھا جو تیری رضا ہے وہی دے دے جو تیری مرضی ہے جو تیری رضا ہے وہی دے دے تو کہا اچھا اگر تو نے یہ قیمت مانگی ہے تو دے دی میں نے تجھے لیکن ابھی نہیں دوں گا ابھی نہیں دوں گا کہا اتنا بڑا سودا
وہ بھی ادارا؟ جی ہاں کہا نہیں، ڈپازٹ ابھی دیتا ہوں. اچھا جی جی بیانہ جسے آپ کہتے ہیں جی. وہ ابھی بھیجتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا جنت میں نے تیرے نام کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ جنت ابھی ڈپازٹ دیتا ہوں، باقی روزے قیامت. کیا بات بار الہ ادار وہ بھی اتنا لمبا. جی 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 ہاں کہا نہیں یہ گارنٹی ہے ملے گا. کہا اچھا جنت مجھے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے جنت تیرے کسی کام کی نہیں جی جی لیکن دے رہا ہوں. جی اچھا سونے والے نے جنت لے لی، جی اپنا سونا وحدہ لا شریک کو بیچ دیا. بیچ دے گا جی قیمت کیا آتی؟ اس کی رضا، رضا اس کی رضا. اچھا اب ایک وہ وقت آیا، چند دن گزرے، چند مہینے گزرے، سونے والے کی شادی ہونے لگی. اللہ جاگے نیاز حسین میرے ساتھ رہیے گا، بس ایک مقصد آپ کو دے کر آپ کے ذہن کو تمام کروں. سبحان اللہ شادی ہونے لگی تو سونے والے نے یہ سوچا کہ وائف کو، اپنی بیوی کو، آنے والی شہزادی کو منہ دکھائی کیا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان تو اسے یہ جنت اٹھا کے شہزادی کو منہ دکھائی میں دے دی. سبحان اللہ جزاکم رب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بہترین سلوات. سونے والے نے وہ بیانہ جو تھا، وہ جنت جو تھی، وہ منہ دکھائی دے دی اپنی شہزادی، اپنی بیوی کو. سبحان اللہ. اب وقت گزرتا آیا، ایک وہ وقت آیا کہ بیوی نے سوچا جنت میرے کس کام کی، میں کیا کروں گی جنت کو. اس نے اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑا، واہ 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 چلتی ہوئی رسول اللہ کے پاس آ گئی. سبحان اللہ. جیسے ہی پہنچی رسول کھڑے ہو گئے، سلام و درود ہوا. کہا کیسے میرا لال کیسے آئی ہو؟ کہا مجھے یہ جنت ملی تھی منہ دکھائی میں، میں کیا کروں گی بابا، میرے دو شہزادے ہیں ان کے نام کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی نے بیانامہ لکھا، واہ 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 الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. اور اوپر اپنے دستخط کر کے مہر لگا دی. جی سبحان جنت حسن اور حسین کی ہے. سنا آپ نے جی؟ یہ نہیں کی ہے. اب جنت میں کون جائے گا جو حسین کے جلوس پہ پتھر مارے؟ کون جائے گا جنت میں؟ وہی جائے گا. اب جنت، اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی 3 چیزیں اللہ نے عطا مجھے کی ہیں لیکن تو اس میں میرا شریک ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کو بہت فضائل ہیں، اور پھر جو سردار الانبیاء ہو وہ فرماتے کہ یا علی 3 چیزیں خدا نے مجھے دی ہیں لیکن تو ان میں شریک ہے. جی فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ رسول فرماتے کہ کوثر اللہ نے عطا مجھے کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مگر اس کا تقسیم کرنے والا تو علی ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ساقی کا پھر فرمایا کہ جنت کی کلید جو ہے، چابی جو ہے، وہ اللہ نے مجھے دی ہے لیکن اس کا تقسیم کرنے والا تو علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور لواء الحمد یعنی پرچم جڑا اٹھا دیں تو سی قیامت والے دن ایک پرچم، ایک جھنڈا ہونا ہے. جی جی او اللہ مینو عطا کیتا لیکن انہوں اٹھاون والا، اس کو اٹھانے والا تو علی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر رسول فرماتے ہیں یا علی 3 چیزیں اللہ نے تجھے دی ہیں جن میں میں محمد بھی شریک نہیں، نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی ولی کو ملی، نہ کسی رسول کو ملی، حتیٰ کہ میں انبیاء کا سردار و مولا ہوں، اللہ نے مجھے بھی نہیں دی جو تجھے دے دی. فرمایا یا رسول اللہ وہ 3 کون سی ہیں؟ فرمایا فاطمہ جیسی زوجہ، فاطمہ جیسی زوجہ. کسی کو اللہ نے کسی انبیاء میں سے کسی نبی کی ایسی زوجہ نہیں جیسے تیری زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے. فرمایا اس کے بعد یا رسول اللہ دوسری کون سی چیز ہے جس میں آپ بھی شریک نہیں؟ فرمایا مجھ جیسا خسر سورا. یا علی تو میرے سسر کو، میرے سسروں کو جانتا ہے، میرے سوروں کو جانتا ہے، جیسا اللہ نے تجھ علی کو مجھ جیسا خسر
کر دیا ایسا کسی کو نصیب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں 2 بیٹے 2 لال الحسن والحسین سیدین شبابین. یہ 2 لختے جگر 2 لال مرج البحرین جو اللہ نے تجھے عطا کیے، کسی نبی کو ایسے بیٹے نہیں ملے حتیٰ کہ مجھ محمد کو بھی ایسے بیٹے اللہ نے نہیں دیے. یہ 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی کو دنیا میں نہیں ملی سوائے تیری. جی الحسن والحسین سیدہ شباب، یہ سچی حدیث سب مانتے ہیں، چاہے وہ دشمن حسین یزید کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ مانتا ہے. اچھا اب یہ ہیں سردار. اور میری بات یاد ہے کہ جنت میں جانے والا ضعیف جوان ہو کے جائے گا، کالا سفید ہو کے جائے گا جی، اور بچہ جو ہے وہ جوان ہو کے جائے گا. یہ جنت جوانوں کی ہے، جوان جائیں گے سب اس میں، اور سب خوبصورت شباب ہوگا. کیونکہ یہ شباب اس کے مالک جو ہیں ان میں شباب ہے، تو یہاں وہی آئے گا جس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ روئیں نہیں، گھبرائیں نہیں. ارے ضعیف جنت میں نہیں جائے گی، نہ عورت نہ مرد نہ کالا جائے گا، بلکہ ہر کوئی جوان ہو کر حسین کی خدمت میں حاضر ہوگا. اچھا اب یہ ہیں سردار جوانان جنت، ان کے بابا کہاں ہوں گے؟ کہا افضلہما، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے. اور جنت میں بڑے درجات ہیں. یہ جنت میں رہنے والی ہستیاں نہیں ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے جنت ہے. ان کا مقام کوئی اور ہے. انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے موقع دیا، قسمت نے ساتھ دیا، پھر حاضر ہوا، وہ مقام بھی بتاؤں گا یہ کہاں ہوں گے اور آپ جنت میں کیسے ہوں گے. یہ تو کبھی کبھی آپ کی زیارت کے لیے آیا کریں گے. آج آپ جا رہے ہیں کبھی نجف، کبھی کربلا، کبھی مشہد. کیوں جا رہے ہیں؟ مولا کی زیارت ہو جائے. آپ کتنے خوش بخت ہیں کہ جنت میں اعلیٰ مقاموں پر فائز کرنے کے بعد کبھی کبھی حسنین کی اماں جنت کا دورہ کیا کریں گے اپنے چاہنے والوں کی زیارت کے لیے، ان کی محبت کو سراہنے کے لیے. جب فضا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ فضا تم جنت میں جاؤ گی، کہا تجھے تو اتنا علم بھی نہیں ہے، میں کیوں جنت میں جاؤں گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جنت ہے؟ کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا. وہ جاہل کہیں گے کہ میں جہاں رہتی ہوں یہ جنت ہے، جہاں شہزادے حسن و حسین رہے، جہاں علی جیسا امیر رہے، وہی جنت ہے. یہ فضا ان کی دائی ہیں جن کو حسنین نامہ کہا، اور 20 سال کتابوں نے لکھا ہے کہ قرآن سے جواب دیا کرتی تھی. عالمہ غیر معلمہ کی کنیز ہے، جس نے جو پوچھا فضا نے قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیا. تو ان کے چاہنے والے قرآن کے اتنے قریب ہوتے ہیں، ان کے قلب میں ایک طرف خدا، ایک طرف قبر حسین اور ایک طرف قرآن ہوتا ہے. ہمیں قرآن سے دوری نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے بیت کے قریب ہوتے ہیں، اس طرح قرآن کے بھی ہم قریب ہوں. ہم صبح اٹھیں، نماز کے بعد گھر میں قرآن پڑھیں. ظہر کی نماز کے بعد بے شک 1 یا 2 آیتیں پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں. ہمیں حافظ قرآن نہیں چاہیے اس طرح کے جو پڑھ قرآن رہے تھے اور تیر مار رہے تھے حسین. جی ہمیں تفکر کرنا ہے، فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کیوں فرمایا، ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو اپنے گھروں کو اس طرح بنا دو جس طرح حسین چاہتے ہیں، اس طرح بنا دو جس طرح آج ہمارے زمانے کا امام چاہتا ہے. میں نے یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آج امام آئے تو ہم آپ میں سے کس کا گھر اس قابل ہے جہاں امام کہیں گے کہ میں یہاں جانا پسند کرتا ہوں. جی ہم اپنے گھروں کو اس طریقے سے بنائیں، اپنی اولادوں کو محبت اہل بیت کے جام اسی طرح مسلسل پلائیں، اور ان کے اندر وہ نالج، وہ علم اس طرح بھریں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں وہ کسی یزیدی سے، کسی دشمن اہل بیت محمد سے گھبرائیں نہیں، بلکہ حسینی بن کر حسینی کردار اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار ہو جائے. بس یہی ہماری اصل ہے. اس محبت اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان راستوں کو اختیار کریں، ان راہوں پر چلیں جو ہمیں
तकवा, परहेजगारी और खुदा के करीब करते हैं। इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। इनका किरदार और अमल अल्लाह चाहता है कि ऐसा किरदार और अमल हो, क्योंकि अल्लाह ने इनको और अपने दरमियान मखलूक और अपने दरमियान वसीला बनाकर पेश किया। एक सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की हमारे दीगर सलावत वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बस एक जुमला फजाइल का सुने और चंद जुमले मसाइब के। रोने के दिन हैं और यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब मोमिनीन हैं। कब्र हुसैन आपके दिल में है। मौला मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, सरदारुल अंबिया मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, तमाम बावफा सहाबा मौजूद हैं। पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई काजी, कोई आलिम जी, कोई अदल करने वाला कोई है तो वो अली इब्ने अबी तालिब है। और या नास है दुनिया वालों, ऐ लोगों याद रखना, अली वो है जिसकी मिसाल पैगंबर इस्लाम ने दी। अली मिसल है सूरह तौहीद। अली की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरह कुल हो वल्लाहु अहद। पैगंबर फरमाते हैं अगर कोई बंदा सूरह कुल हो वल्लाहु अहद एक मर्तबा पढ़े तो कुरान के एक हिस्से के मुकम्मल का सवाब मिलता है। अगर 2 बार पढ़े तो ये समझे कि 2 हिस्से कुरान उसने मुकम्मल किया। जब 3 दफा सूरह इखलास पढ़ी जाए पैगंबर फरमाते हैं खत्म कुरान का सवाब मिलता है। फिर मुस्कुरा के फरमाते हैं ये नास याद रखना, अगर अली का एक बार मोहब्बत से नाम लिया जाए तो एक हिस्सा कुरान का खत्म होता है। अगर नाम के साथ हाथ से भी अमल किया जाए तो 2 हिस्से। और जिसने जबान, जान और हाथ से अली से मोहब्बत की उसको खत्म कुरान का सवाब मिलता है। यानी जो दिल से प्यार रखता हो, मोहब्बत रखता हो, किरदार से भी मौला की सीरत को अपनाता हो और पूरी दिल और जान के साथ मोहब्बत के साथ एक बार नाम अली ले तो उसे खत्म कुरान का सवाब। ये हैं उज़नुल्लाह, ये हैं यदुल्लाह, ये हैं ऐनुल्लाह, जिनके नाम लेने से खत्म कुरान का सवाब मिलता। उन्हें कहते हैं अहले बैत मोहम्मद, जिनकी मोहब्बत आप और हम पर फर्ज है। और दुनिया के बड़े बड़े गासिब, बड़े बड़े यानी मुतदब्बर गरूर कर रखने वाले बड़ी कोशिशें की कि कोई नुक्स निकाल कर देखें इनमें से, लेकिन दुनिया खत्म हो गई, इनमें कोई नक्स नजर ना आया क्योंकि नूर अव्वल था। ये अल्लाह के नूर से नूर था और इस नूर में किस तरह कोई नक्श निकाल सकता। और आपकी खुशबख्ती है आले मोहम्मद के चाहने वालों, आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वालों, कि चाहे दुश्मन कहां भी पहुंच जाए आप खुशबख्त हैं कि जहां भी आप जिस मैदान में, बल्कि आपके 4 या 5 साल का बच्चा जो 12 इमाम जानता है वो किसी चौक में खड़ा होकर उन दुश्मनों के सामने ये ऐलान कर सकता है तुम में और हम में फर्क यही है, तुम भी अली को मानने वाले हो, चौथा तो मानते हो ना, और हम भी अली को मानने वाले हैं, बस फर्क इतना है तुम्हारा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है। तुम्हारा कुछ कुछ अली है और हमारा सब कुछ अली है। और फिर ये ऐलान कर सकते हैं दुनिया वालों, जिन्हें हम मानते हैं वो सारे मासूम हैं, सारे सैयद हैं, सारे सरदार हैं, उनका कौल है, उनका फेहल है। जो पहले ने फरमाया था वो दूसरे ने फरमाया, जो दूसरे ने फरमाया था वो तीसरे ने फरमाया, जो तीसरे ने फरमाया था वही छठे ने फरमाया, जो छठे ने फरमाया था वही 12वां फरमा रहा। ये है हमारे 12 इमाम जिन्हें हम मानते हैं।
ہمیں صرف محرم 10 محرم کا شیعہ نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے کردار کو، اپنی سوچوں کو، اپنے افعال اور کردار جتنا بھی سلسلہ ہے اس سب کو سیرت مظلوم کربلا پہ ڈالنا ہے۔ کل یوم نشورا کل عارض کربلا۔ آج تو دشمن آپ کے چوکھٹ پر پہنچ چکا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، ابھی آپ حالات سن رہے تھے کہ دشمن ابھی آپ کے یزید کھل کر سامنے آ چکا ہے، کیونکہ ان کی بنو امیہ کی اولادیں اس وقت بھی بے شمار تھی، آج بھی اور ان پر بے شمار ہی ہے۔ آج وہ کھل کر، حتیٰ کہ بھائی بتا رہے تھے بقول ان کے کہ یزیدیت زندہ باد اور حسینیت نعوذ باللہ مردہ باد۔ وہ تو جہنمی ہیں، لیکن ہمیں تیار ہو کر رہنا ہے، ہمارا وقت قریب ہے، ہمیں شہادت نصیب ہونی ہے۔ اور صدر اسلام سے لے کر آج تک ادھر رسول نے آنکھیں بند کی، ادھر امت کی آنکھیں بدل گئی، اور آج تک ان کے گھر جلائے، ان کو تیر مارے، یاسین پڑھ پڑھ کے مارے، اور اسی طرح قرآن کو بھی تیر مارے، قرآن کو بھی جلایا گیا، قرآن کا بھی پارا پارا کر دیا گیا۔ یہ پارا نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ بھی انشاءاللہ کہ وقت ملا تو بتاؤں گا کہ یہ پارا پارا کیسے ہو گیا۔ یعنی نبی نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ لوٹ کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، اور لوگوں یاد رکھنا، ان کے ساتھ تمسک رکھنا، ان کو تھام کے رکھنا، نہ صرف اہل بیت سے کام چلنے والا ہے، نہ صرف قرآن سے کام چلنے والا ہے، بلکہ دونوں کو پکڑنا ہے۔ اہل بیت کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کو جاننا ہے تو اہل بیت کے در پہ آ جاؤ۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ بس میرے مومنین و مومنات، آپ نے بہت خوبصورت پرسے دیے ہمارے۔ میں سب سے پہلے اس ادارے کے جتنے بھی مومنین یہاں آتے ہیں یا وہ احباب جو انتظامات کرتے ہیں، ان کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، مولا کی تعظیم پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ حقیر غریب سید کو آپ نے پرسہ دینے کا موقع دیا۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو نہ عالم سمجھا ہے نہ ذاکر، میں آل محمد کے در کا اپنا سا غلام ہوں، طالب علم ہوں، اور میں نے کوشش کی کہ ہم مل کر حسین کو، حسین کی بہن کو، حسین کی ماں کو پرسہ دیں۔ اگر میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی لفظ کسی مومن کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں للہ مجھے معاف کرنا۔ میں نے اپنی اصلاح کے لیے جو جملے کہے مجھے معاف کرنا اگر کسی کی دل آزاری ہو، کیونکہ موت حق ہے، علی والا موت سے پیار رکھتا ہے۔ نہ جانے پھر ہمیں یہ موقع ملے گا، یہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، تو انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا۔ آپ نے بہت پیار دیا مجھے، بہت خدمت کی، اس کا حق آپ کو بطول ہی دے سکتی ہے، اس کا اجر انشاءاللہ العزیز مولا کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ بہرحال میری گزارش اتنی ہے کہ جس جوش و خروش سے آپ نے عشرہ امام حسین بنایا ہے، اسی جوش و خروش سے پورا سال ہر دن کو مناتے رہنا، اور آئندہ سال اللہ آپ کی مدد فرمائے، معصومین آپ کی مدد فرمائیں، آپ کے پاس ایک مثالی سینٹر ہو جہاں ہماری مائیں بہنوں کا کردار ہے جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، وہاں آپ مومنین کا کردار بھی چلے، ہم مل کر ہر بندے کا، اگر ہم اپنا گھر اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں، ولا لے سکتے ہیں، تو امام کا گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت بننا چاہیے، کیونکہ ان کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے جی۔ تو اللہ مال دے کے آزمایا کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جب آپ کے پاس مال آ جائے، امام فرماتے ہیں خوش نہ ہوا کرو، اس میں یتیم کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس میں غریب کا ہوتا ہے، اس میں بیواؤں کے حصے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھتا یہ ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، اب دیکھتا ہوں تو بھی کوئی عدل کر سکتا ہے یا نہیں جی۔ تو امام فرماتے ہیں، پہلے امام کا فرمان ناجب لگا میں امام فرماتے ہیں کہ جب جان پر بن جائے، جان پر بولو بن جائے تو صدقہ دے کے جان بچا لو، اور امام فرماتے ہیں جب دین پر بن جائے تو جان دے کر دین بچا لو۔ یہ ہے مولا کے فرمان، اگر جان پر بنے تو صدقہ دو، اور اگر دین پر بن جائے تو اپنی جان کو قربان کرو۔ یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے مودت اہل بیت، جس پر جب
کوئی شہید ہوتا ہے بلکہ شہید نہ بھی ہو بھی موت مرے کتنے خوش بخت ہیں. فرمایا مات حب آل محمد مات ماتا شہید بے شک بے شک. دیکھو ہماری محبت رکھتے ہوئے دنیا سے ایسے ہی اٹھے تب شہید ہو. شہید کا کیا مقام ہوتا ہے. بس میرے محترم آخری 2 پیغام جو مظلوم کربلا نے کربلا سے آپ کے لیے دیے. بس یہی آج کا مصائب ہے. امام وقت رخصت اپنی بہن زینب سے یہ فرماتے ہیں وہ میری بہنہ زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولا. جزاکم ربکم. دیکھیے گا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اس کے بعد امام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور جو اکبر کا لاشا اٹھا چکا, آن و محمد کے لاشے اٹھا چکا, عباس کے بازو قلم کرا چکا, سب چل بسے. تو امام فرماتے ہیں بہن آپ سے وصیت یہ ہے کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا, اور جو حسینی ہوگا وہ واجب نمازیں بھی پڑھے گا اور نماز شب بھی پڑھے گا. ایک جملہ میں نے کہا تھا, امام کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ایک روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس میں نماز شب شامل ہے. تو یاد رکھنا. فرمایا کہ نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں زینب جب تم قید نبھا کر شام واپس جاؤ گے نا شام سے, تو جا کر میرے شیعوں کو میرا سلام دینا. میرے شیعوں کو کہنا کہ تمہارا مظلوم امام, تمہارا غریب امام سلام پیش کرتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا او میرے شیعوں, او میرے چاہنے والوں, جب کبھی تمہیں ٹھنڈا پانی پینا نصیب ہو جائے اس وقت ایک لمحہ کے لیے میرے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا. جب ٹھنڈا پانی پیو, جب ٹھنڈے پانی پہ نظر پڑے تو ایک بار اصغر کی پیاس کو یاد کرنا. اس کے بعد میرے امام فرماتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا کہ جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آ جائے نا تو گھبرانا نہیں, سلام ہو آپ پر. او مومنین آپ کا کیا مقام ہے جس کو امام مظلوم کربلا وقت رخصت آخری وقت جب زخموں میں چور چور ہیں فرماتے میرے شیعوں کو کہنا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے غمگین نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, اے مجھ غریب کی مصیبت کو یاد کر لینا, او میرے اکبر کو یاد کر لینا, او میرے اصغر کا ماتم کر لینا. جزاکم ربکم. بس آخری جملے میں آج زیادہ نہیں پڑھوں گا, بہت وقت ہو گیا. مزادارو ایک اور جملہ ہے. امام نے فرمایا زینب زینب میرے چاہنے والے, میرے ماننے والے, اور مجھ کا ماتم کرنے والے, مجھ پر رونے والوں کو اتنا بتا دینا, میرے شیعوں کو کہنا کہ یاد رکھنا مجھے کربلا میں رلا رلا کر مارا گیا, اور مجھے کربلا میں بڑا رلایا گیا, وہ میں کبھی علی اکبر کو روتا رہا اور کبھی میں اپنے حبیب کو روتا رہا, مجھے رلا رلا کر مارا گیا. تو میری اس مشکل کو یاد رکھنا. جزاکم ربکم. بس روڑے والو آج سائم کی مجلس ہے, مقتل لکھ دی ہے 12 یا 13 محرم کو. بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا ہائے رات کا وقت ہے, لاشوں کے درمیان سے کسی مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک بار چند عورتیں آگے بڑھی, کیا دیکھا, ایک پردے دار ہے, ایک ضعیفہ ہے جو ایک لاش پر بیٹھ کر رہی ہے. یہ عورتیں آگے بڑھی, کہتی ہیں بی بی بتا تو کون ہے اور یہ تیرے کیا لگتے ہیں. ایک بار آواز آئی بیبیو میں رسول کی بیٹی زہرا ہوں, اور یہ میرا حسین ہے, یہ میرا اکبر ہے, یہ میرا اصغر ہے. بی بی کہتی ہے بیبیو او میرے حسین نے تمہیں وصیت کی تھی نا, او میرے حسین کی لاش کو دفن نہیں کیا تم نے. اب بیبیاں روتی گھر آئی. مردوں نے جب دیکھا بیلچے اٹھائے, حسین کو دفن کرنے کے لیے آئے. انگریز نہیں تھے, تاریخ پڑھ کر دیکھیے, بنی اسد کے مرد بچے عورتیں آ گئی, آ کر قبریں بنائیں.
बस आखिरी जुमले जो अभी तक नहीं रो सका उसके लिए रोते भी आए, दुआ भी करें। ये गुनाहों का कफारा, ये जरिया है गुनाहों को माफ करवाने का। बस अज़ादारो, बीबियां आ गई, बच्चे आ गए, बनी असद के मर्द आए, आकर कब्रें तैयार की, कब्रें बनाई ना रेत में, बेलचू से कब्रें बनाई। तीसरा दिन है, 3 दिन तक हुसैन की लाश बेगोरो कफन करबला की तत्ती रेत पर थी। इसीलिए इमाम ज़माना आज भी सलाम भेजते हैं, मेरा सलाम हो आए उस्तादे पर, वो जिसकी लाश 3 दिन तक करबला की गरम रेत पर बेगोरो कफन रही। एक जवान बेटा था और होने वाले जवानों पे फर्ज होता है अपने बाप का गुस्लो कफन करें, तदफीन करें, लेकिन सज्जाद करबला में ज़ईफ हो गया था। आए किसी ने दफन न करने दिया, किसी ने मौका न दिया, कब्रें बन गई। बस आखिरी जुमले, साई काट लो, हम मुसलसल नहीं रो सकते। ये मुसलसल रोड़ा जनाब सज्जाद का काम है, मुसलसल रोड़ा सकीला का काम था, जिसके बारे में रिवायत मिलती है कि शाम के जिंदान में बड़ा रोया करती थी बाबा को। एक बार एक दरोगा जो था उसने आकर इमाम सज्जाद से कहा, कैदी लगता है तेरी कोई मस्तूर रात को जिंदान से बाहर उस वीराने में, उस खराबा में रोती है। अगर यजीद को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। इमाम फरमाते हैं हमारी तो कोई मस्तूर जिंदान से बाहर नहीं जाती। ये कहता नहीं कोई जाती है, तुम ख्याल करो। इमाम फरमाते हैं नहीं, मैं इमाम हूँ, हमारे कोई बहन कोई बेटी बाहर नहीं जाती। कहता अच्छा, आज रात को जब वो बीबी रोएगी ना मैं तुझे ले जाऊंगा। इमाम कहते अच्छा। अब रात के दोपहर से पहर था, ये दरोगा तोड़ता हुआ आया, आकर कहता कह दिया वो कैदी, वो रोने वाली बीबी आ गई है। अब इमाम सज्जाद चले, बाकर भी साथ साथ खराबा के करीब पहुंचे, देखा एक बीबी हुसैन का मातम कर रही है, वो एक बीबी रो रही है। फरमाते हैं बीबी तू कौन है? वो सज्जाद मुझे पहचानो, वो मैं तारी दादी ज़हरा हूँ। कहाँ रहूं? खोली के तंदूर में रहूं, शाम के जिंदान में रहूं, करबला में रहूं। कब्रें तैयार हो गई। बस आखिरी जुमला रोने वालों, बहुत रो लिया आपने, खुदा आपका ये पुरसा कबूल फरमाए। और सिवाय गम हुसैन की कोई गम न देखो। मेरी माएँ बहनें जो पर्दे में बैठी हुई रो रही हैं, ज़ैनब की चादर का सदका उनकी चादरें सलामत रहें। बस एक कब्रें तैयार हुई। अब मुझे सवाल ये है, और रोने वालों ये दफन कैसे करें? जिस्मों के साथ सर नहीं है, वो कैसे पहचाने अकबर का लाशा कौन सा है, असगर का लाशा कौन सा है, हुसैन का लाशा कौन सा है? इसी परेशानी में थे। एक बार देखा कूफा की तरफ से एक धूड़ उठी, आए धूड़ का हटना था। एक जवान जो ज़ईफ हसाब पकड़ के आ रहा था, कहा बनी असद के मर्दो, इमाम को इमाम दफन करता है। इमाम ने आकर बताया वो जिसके सीने पे सबसे ज्यादा जख्म है वो मुझ गरीब का पापा है। वो जिस जवान के सीने में बच्ची लगी है वो मेरा जवान भाई अली अकबर है। जिस जवान के बाजू नहीं है वो मेरा चचा अब्बास है। एक एक का ईमान तारफ कराया, दफन करवाया। दफन करवाने के बाद सज्जाद ने बाबा का फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ रहे थे, बनी असद के मर्द भी साथ हैं। एक बार बीमार करबला ने कहा फूफी आ रहा हूँ, फूफी आ रहा हूँ। एक बार बनी असद के मर्द कहते हैं ओ बनी असद के मर्दो आंखें बंद करो, और शायद बतूल की बेटियां आ गई हैं। इमाम फरमाते यहाँ नहीं, आए फला मंजिल पे सकीना अकेले ऊंट पर सवार है, वो जालिम ताजियाने मार रहे हैं। फूफी मुझे बुला रही है, मेरा कैदी बजड़ा, ओ मेरा रत रोहन वाला बजड़ा, ओ मेरा मुहारी बजड़ा, ओ जल्दी
دیا. وہ شمر ہمیں تانے مار رہا ہے, شمر ہمیں تازیانے مار رہا ہے. ایک وہ منزل آئی جب بی بی نے آواز دے سکینہ, اور جواب نہ آیا. جوڑی جوڑی اولاد والو, بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. حسین کا سر رک گیا. آواز آئی, کہتی کیوں رک گئے؟ آواز آتی ہے میری بیٹی رہ گئی, اور میری سکینہ کہیں رہ گئی. اس لائن نے اپنے فوجیوں کو بھیجا. ایک طرف جناب سجاد اور باقر دوڑے, ایک طرف بی بی زینب دوڑی. چند قدم پر گئی, دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو بچی کو اپنی گود میں رکھ کے وہ پیار کر رہی ہے. بی بی آگے بڑھی, ماں کہتی ہے مخدومہ, او میں زینب تیری مشکور ہوں, تو نے میری بچی کو ڈھارس دی. ایک بار آواز آتی ہے, او میرا لال زینب, او مجھے یا حسین.